السلام علیکم ناظرین و سامعین. ناظرین، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کون تھے. آپ علیہ السلام کو کس غلطی کی وجہ سے یہ سزا ملی کہ آپ علیہ السلام کو 40 دن تک اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھا. ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنین تھا اور آپ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام یونس بن متا تھا. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 صورتوں میں فرمایا ہے اور ایک پوری سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا. کسی نے اس کی سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا تھا، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا. ایک انصاری نے جملہ سنتی ہی اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو. چنانچہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمی ہوں، میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے. پھر مجھے مسلمان نے تمانچہ کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کے اس حرکت پر سخت غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فوقیت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متا سے افضل ہے. فرمان الہی ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے اور اس کے بعد ہم نے انہیں یعنی یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کی مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ علیہ السلام کی قوم بہت سرکش قوم تھی. 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ. جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا. ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے، جس پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا. فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے. آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ وہ ان سے درخواست کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو ٹالنے کی دعا فرمائے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے. قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا. چنانچہ ان لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے. مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکسائی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے لگے. جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ آوازیں نکالنا شروع ہو گئے اور بڑا رکت امیز منظر پیدا ہو گیا. اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا. فرمان الہی ہے کہ کوئی ایسی بستی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور ان کا اس وقت ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس علیہ السلام کے.
جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے ایک مدت تک انہیں دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ناظرین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ڈگمگانے لگ گئی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ عین اسی لمحے ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہیں جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار تمام افراد اپنے مالک سے بھاگنے کا تصور نہیں کر رہے تھے۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی مسافر بآسانی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو دوسری بار بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کا کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا میں موجود ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر زندہ سلامت آپ کو نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے کہ یاد کرو جب وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری کشتی میں پہنچے، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخرکار مچھلی نے انہیں نگل لیا اور اس وقت وہ اپنے کیے پر بہت شرمسار ہوئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو غم سے نجات دلا دی۔ اللہ رب العزت نے 40 دن بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں یعنی یونس علیہ السلام کو باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم پڑ گیا تھا۔ اس حالت میں آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سایہ گھنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا کہ وہ صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ فرمان الہی ہے کہ پس وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک خالی میدان میں ڈال دیا اور اس پر بیل یعنی کدو اگا دی۔ مچھلی والی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے، وہ سمجھیں کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر شکر اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔